अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल टेक्नो पीके को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। یہ داستان اللہ کے ایک ایسے محبوب اور مقرب بندے کی ہے جو بے شمار مخلوقات کے دلوں کی دھڑکن ہے، جن کو ساری کائنات حضرت قطب الاقطاب غوث الاغیاث سید الاسیاد شیخ الملک والجن والانس علی الطلاق سیدنا غوث العظم الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس اللہ سرہ النورانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کا اسم شریف عبد القادر ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور آپ کو محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد ماجد کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی ہیں۔ آپ اولیاء اللہ کے ایک مقدس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والد، والدہ، پھوپھی جان، بھائی جان اور صاحبزادگان سب اولیاء الرحمن ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے ہیں۔ آپ کے والد محترم سید موسیٰ جنگی دوست جیلان شریف کے اکابر مشائخ میں سے تھے۔ آپ کی ولادت مبارکہ کی رات آپ کے والد ماجد نے دیکھا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جلوہ افروز ہوئے اور ان سے فرمایا، اے ابو صالح، اللہ نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو اللہ عز و جل اور میرا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء و اقطاب میں وہی شان ہوگی جو انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارک 470 ہجری صبح صادق کے وقت بغداد شریف کے نزدیک قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے جو سب کے سب اللہ کے ولی بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانہ مبارک کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان تھا، جسے دیکھ کر آپ کا تمام خاندان آپ پر فخر کیا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں والدہ محترمہ کا دودھ نوش نہ فرماتے، حتیٰ کہ یہ بات تمام شہر میں مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کو دودھ نہیں پیتا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 5 سال تک پہنچی تو آپ نے پہلی مرتبہ کسی بزرگ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الف لام میم سے لے کر 18 پارے زبانی سنا دیے۔ اس پر ان بزرگ نے فرمایا، بیٹے اور پڑھیے، تو آپ نے جواباً کہا کہ بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ پڑھا کرتی تھی اور میں نے سن کر یاد کر لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اچانک اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، یا عبد القادر ما لہذا خلقت، اے عبد القادر، تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ آواز سننے کے بعد میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو دیکھا کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امی جان، آپ مجھے راہ خدا کے لیے وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا تو میں نے بیل والا واقعہ عرض کیا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئیں تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار
میری گدڑی کے نیچے سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی۔ میری والدہ ماجدہ نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں، اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ حضور شاہ جیلان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب علم دین حاصل کرنے کی غرض سے میں جیلان سے بغداد شریف کو قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا تو جب قافلہ ہمدان سے آگے پہنچا تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا۔ کسی نے مجھ سے نہ پوچھا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، او لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ ڈاکو نے پوچھا، کیا ہے؟ تو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 40 دینار۔ ڈاکو نے پوچھا، کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، گدڑی کے نیچے۔ ڈاکو آپ کی راست گوئی کو مذاق تصور کرتا ہوا چلا گیا۔ بعد میں دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی آپ سے اسی طرح کے سوالات کیے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جوابات ارشاد فرماتے رہے اور وہ بھی اسی طرح مذاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا۔ جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، 40 دینار۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر جب آپ کی سچائی ثابت ہو گئی تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا، والدہ ماجدہ کی نصیحت نے۔ ڈاکو کے سردار نے کہا، وہ نصیحت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ ڈاکوؤں کو سردار رو کر کہنے لگا، یہ بچہ اپنی ماں کا کتنا فرما بردار ہے، اور افسوس کہ میں نے تمام عمر اپنے خالق حقیقی کی نافرمانی میں گزار دی۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت ان 60 ڈاکوؤں سمیت آپ کے دست حق پرست پر طائب ہوا اور قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں ہی اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتب میں پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تو فرشتے آپ کے ساتھ جاتے، اور جب آپ مکتب پہنچ جاتے تو فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ جب حضرت غوث پاک بچپن کی حالت میں تھے تو ایک مرتبہ ایک پیر صاحب کے دربار میں ایک باپردہ خاتون اپنے کمسن بیٹے کی لاش چادر میں لپیٹ کر سینے سے چمٹائے زار و قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں حضرت غوث پاک دوڑتے ہوئے آئے اور ہمدردانہ لہجے میں اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی تو عورت روتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ ہے۔ یہ بچہ بیمار ہو گیا تو میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ میں پھر بھی اسے بڑی امید کے ساتھ لے کر حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت بہت مشہور ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پگھل گیا اور ان کی رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ نکلے، محترمہ، آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح، وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بےتابی کے ساتھ اپنے بچے کی لاش سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ بچہ سچ مچ زندہ ہو چکا ہے اور ہاتھ پیر مار کر کھیل رہا ہے۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس آئے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر غوث پاک کی طرف لپک کے اور یہ کہا کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ غوث الاعظم وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور بزرگ ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کی طرف مڑے اور بلند آواز سے پکارا، اے قبر والو،
مجھے بچاؤ۔ تیزی سے دوڑتے ہوئے بزرگ اچانک رک گئے، کیونکہ قبرستان سے تقریباً 300 مردے اٹھ کر غوث اعظم کی ڈھال بن چکے تھے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنا چاند سا چمکتا چہرہ لیے مسکرا رہے تھے۔ ان بزرگ نے بڑی حسرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تیرے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔